انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینے والے، رسولوں کی، نبیوں کی، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے، یہ وہ لوگ ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ان کے اوپر رحمت نہیں بلکہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ رب العزت کی لعنت ان کا مقدر بنتی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1330، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اما جی عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ کیا بیان کرتی ہیں؟ مسلمانوں، تمہارے نبی، میرے نبی، پوری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لعن اللہ الجہود والنصارى، اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر اپنی لعنت کو نازل فرمائے، ان کے اوپر لعنت بھیجے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اتنی گندی حرکت ہے، میں اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت ایسے لوگ جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر اپنی لعنتیں نازل فرمائے۔ یہاں پر میں تھوڑی کڑوی کی بات کر دوں، کئی مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والا رحمت سے محروم ہو کر اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ مجھے ذرا سوچ کر کے تو بتا، دنیا کے کسی نانگے شاہ کی قبر کو سجدہ کرنے والا وڈی لعنت کا مستحق ہوا کہ کوئی نہیں؟ نانگے شاہ کامالی سرکار فلاں درخت اینج کردا ہے، ایتھے تاگا بنو تے اینج ہو جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، پیشانی کو رگڑتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، اور یہ اتنا بارہ سر تجھے اللہ نے دیا، اس کے اندر جتنی بھی ایسیسری فٹ ہے یہ اللہ نے دی۔ سجدہ بھی کس کو کرنا چاہیے؟ بولو ذرا، بولتے کیوں نہیں یار؟ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ یہ دھڑ کس نے دیا؟ یہ سر کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ شک ہے کوئی؟ اور سر کے اندر لگی جو ایسیسری ہے، اس کے اندر جو سامان ہے، اللہ کی قسم ایک بال کے سے بھی باریک یہ دماغ کی شریانیں ہوتی ہیں، ایک شریان بند ہو جائے تو پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ یہ اتنی قیمتی ترین ایسیسریز لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر سجدہ بھی کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ اللہ کو اکبر بات کر رہا تھا، نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والا کس چیز کا مستحق ہوا؟ لعنت کا مستحق۔ ذرا سوچ کے بتا، نبی کی قبر پر سجدہ کرو گے لعنتیں برسیں گی، جب کسی اور ایرے ویرے نتو غیرے کی قبر پر سجدہ کرو گے تو کون سی رحمت تمہارا مقدر بنے؟ اس لیے اللہ کے علاوہ غیروں کی قبروں کو، جو غیروں کی درگاہوں کو، یہ مندروں کے اندر سجدہ کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ گاؤ ماتا، یہ ناگ ماتا، یہ گنشام، یہ بندر بے ایمان کی پوجا کرنے والے، اللہ رب العزت کی لعنتیں دنیا میں بھی برستی ہیں، آخرت میں بھی برستی ہیں۔ وہ دیکھ لیجئے نا، اللہ اکبر، حدیث صحیح بخاری کے اندر 434 نمبر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک حبشہ کے اندر گرجا دیکھا، تو کیفیت کیا تھی؟ اس کے اندر تصویریں پڑی تھی، یعنی مصور، وہ مورتیاں بنائی ہوئی تھی، اور وہ لوگ ان کے سامنے آ کر اپنی پیشانیوں کو جھکا رہے تھے۔ میں نے آ کر کے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تذکرہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک قوم، یہ ایک ایسی قوم ہے، اذا ماتا، جب ان میں سے فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح، جب کوئی نیکوکار، ان کا معزز انسان مر جاتا تو یہ کیا کرتے؟ بنو علی قبرہ مسجدا، یا اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اس کی قبر کے اوپر پیشانیوں کو جھکاتے، اپنے سروں کو جھکاتے، گھٹنوں کو رگڑتے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَصَوَّرُوا فِي، یا اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر رکھ دیتے، اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ،
یہ اللہ رب العزت کے ہاں روح زمین پر بدترین لوگ ہیں، بدترین مخلوق، گندے ترین اللہ کے ہاں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دیکھ لیجئے نا، یہی انسان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں سورہ البینہ پارہ نمبر 30، اللہ کے قرآن کے کہتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ رب العزت اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کر کے فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں، عظیم الشان لوگ ہیں، فرشتوں سے بھی ان کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، رب رحمان کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ جانور بھی اپنے رب رحمان کو پہچانتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ سور خنزیر کتے سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ کی قسم یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی بات ہے۔ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کون؟ جو اپنے رب رحمان کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، کسی اور کے نام کا ذبیحہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، دنیا میں بھی رسوائی، میدان محشر میں بھی رسوائی، اور نتیجہ اللہ رب العزت جہنم میں پھینکے۔